آج صبح 3:27 کے قریب مجھے لگا میری سانس رک رہی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا تھا اور سانس لینے کی کوششوں میں ادم ہوا جا رہا تھا کہ اچانک ہی ان سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب ختم ہو گیا ہے۔ میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ میں ایک لاش کی مانند ہو چکا تھا، پر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بس چپ چاپ اپنے ساتھ ہوتے اس موت کے تماشے کو دیکھ رہا تھا جو تقریباً 5 بجے تک مجھے اسی کشمکش میں رکھے ہوئے تھا کہ میں زندہ ہوں یا مردہ۔ صبح فجر کی اذان سنائی دی تو دل میں ایک مدھم سی خواہش پیدا ہوئی کہ نماز پڑھی جائے، لیکن خواہش حسرت کا روپ دھار چکی تھی، کیونکہ خواہش تو زندہ لوگوں کی پوری ہوتی ہے، مردہ انسان کی کیسی خواہش، وہ تو حسرت بن کر اس کی قبر میں دفن ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بس اب انتظار تھا تو اس کا کہ اب میری آخری رسومات کب ہوں گی۔ میں خود کو آخری رسومات کے لیے تیار کر رہا تھا کہ ایسے میری تدفین ہوگی، اور ایک سوچ کہ میرا جانا میرے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں پر کیسا اثر چھوڑے گا مجھے پریشان کر گیا۔ پر اب مجھے بس چپ چاپ لیٹ کر اپنی موت کا تماشا دیکھنا تھا۔ لیکن تماشا ابھی شروع کب ہوا؟ ابھی تو صبح 8 بجے کا وقت تھا اور تماشا شروع ہونے میں ابھی وقت تھا، اور اس دوران عجیب وسوسے اور گمان میرے دل میں جگہ گھیر رہے تھے، اور زندہ ہونے کی خواہش ابھی بھی دل میں کہیں باقی تھی۔ تبھی میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے اور ایک ہاتھ ہلانے کے لیے پورا زور لگایا، مگر بے سود۔ لب کشائی کے لیے ہونٹ ہلانے چاہے، مگر افسوس مجھ سے قوت گویائی بھی چھن چکی تھی۔ تبھی اپنی بے بسی پہ میرا دل چاہا کہ میں پھوٹ پھوٹ روؤں، مگر یہ کیا، رو تو زندہ لوگ رہے تھے، وہ بھی میرے ارد گرد کھڑے، میرے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، اور شاید میرے مرنے کی خبر سب کو مل چکی تھی۔ ان سب کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ اٹھوں اور انہیں بتاؤں کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے، مگر افسوس مجھ سے بولنے کی طاقت چھین لی گئی تھی۔ میں ان سب کو روتے دیکھ کر صرف ان کی تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے ارد گرد لوگ جوک در جوک جمع ہو گئے، ان سب کی آنکھیں اشک بار تھیں، اور عجیب بات تھی، جیتے جی کبھی حال نہ پوچھنے والے آج میری تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ کچھ وقت تک میں چپ چاپ سب سنتا رہا۔ رونے کی آوازیں کبھی تیز ہو جاتی، اتنی کہ میرا دل کرتا میں اٹھ جاؤں اور انہیں تسلی دوں اور بتاؤں کہ مجھے سب سنائی دے رہا ہے، مگر خواہش حسرت بن چکی تھی۔ تبھی کسی طرف سے مجھے غسل دینے کا شور اٹھا، اور اب مجھے نہلانے کا انتظام ہونے لگا، تو دوسری طرف میری قبر کی تیاری بھی کی جا رہی تھی۔ میرے جسم کو ناپ کر کفن اور قبر تیار کی گئی، اور مجھے نہلانے کے بعد سفید کفن میں لپیٹ دیا گیا، جسے پہن کر مجھے لگا کہ اب میرے پاس اپنوں کے ساتھ کہ بس صرف چند لمحات بچے ہیں۔ تبھی یہ سوچ کہ میرے بعد میرے اپنوں کا کیا بنے گا مجھے فکر مند کرنے لگی۔ تبھی کچھ لوگوں نے میرے کفن پر سرخ گلاب ڈال دیے، اور کچھ میرے ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنے لگے۔ مجھے اب رونے کی آوازیں کم سنائی دے رہی تھیں، میرے کان میرے اپنوں کی آوازیں سننے کو بےتاب تھے۔ کچھ دیر بعد ہجوم کو پیچھے ہٹنے کا کہا گیا۔ اب شاید مجھے قبرستان لے جایا جا رہا تھا، میری آخری منزل کی طرف مجھے لے جا رہے تھے۔ میں اپنے گھر سے دور ہو رہا تھا، اب میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گا۔ تکلیف کی انتہا تک پہنچ کر بھی سوچیں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میری نماز جنازہ پڑھ کر مجھے قبر میں اتارا جانے لگا۔ میں نے حسرت سے آخری بار سب کو دیکھا،
اور ساتھ اس دنیا کو بھی دیکھا جس کی خاطر میں نے اپنے شب و روز تباہ کیے، جس کی خاطر اپنی آخرت کو بھلا دیا، اور وہی دنیا اور وہی لوگ مجھے آج سپرد خاک کر رہے تھے۔ میں نے چیخنا چاہا مجھے نہ چھوڑ کے جاؤ، مگر منہ سے آواز نہ نکلی۔ وہاں میرا دم گھٹنے لگا۔ لوگوں نے مجھ پر مٹی ڈالے، فاتحہ پڑھی، اور مجھے کبھی نہ بھولنے کا کہنے والے اپنے ہی ہاتھوں سے مجھے دفنانے لگے۔ مجھ پر مٹی ڈالی جا رہی تھی اور مجھے لگا میں زندہ ہو رہا ہوں، مجھے سانسیں آ رہی ہیں، مٹی کے تودوں کے ساتھ زندگی پیدا ہو رہی تھی، مگر میں بول نہیں سکتا تھا۔ کاش میں بول پاتا اور کہتا مجھے تنہا نہ چھوڑ کے جاؤ۔ دھیرے دھیرے مٹی کا ڈھیر مکمل ہو گیا۔ میں نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا، چاروں جانب اندھیرا تھا۔ خوف سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب شاید یہی انجام تھا میرا، جو میں اس بے وقت سی دنیا میں آ کر بھول چکا تھا۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو۔ وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ تم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ معجزے کب اور کن شکلوں میں تم تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس لیے مانگتے رہو، امید کرتے رہو، انتظار کرتے رہو۔ جب تم اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ لیتے ہو تو وہ تمہیں بھی تمہارے فیصلوں سے نواز کر راضی کر دیتا ہے۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں بس دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے۔ بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں بس دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے۔ بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی ہے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو، تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس سے مایوس ہو گئے ہو وہ معجزہ ہی تمہارا نصیب ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارا نصیب اس آخری دعا کا منتظر ہو جو تم نے ادھوری چھوڑ دی۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ اپنی کرم کی ایسی نظر کرے گا تم پر کہ سب ممکن ہو جائے گا۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سنتا ہے۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے دعا مانگنے سے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ انہیں وقتی طور پر تم سے اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ سکو۔ اللہ بس دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے۔ اس کی تاخیر انکار نہیں ہے۔ تو پھر اس وسوسے میں مت الجھو کہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت نہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ نے اس چاہت کا خانہ تمہاری دعا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو، اور کچھ چیزوں کو وہ تمہارے مقدر کا حصہ نہیں بناتا تاکہ تم خود انہیں اپنی دعاؤں کی طرف سے اپنا بنا سکو۔ اس یقین کے ساتھ مانگو گے کہ اللہ ضرور دے گا،
اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں لوگ کیا کہیں گے جب تم اس جملے کو اہمیت دینے لگتے ہو، تب تم خود کی تذلیل کرنے لگتے ہو۔ جب تم اس جملے کو یاد کرنے لگتے ہو تب تم خود کو بھول جاتے ہو۔ جب تم اس جملے کو تلاش کرنے لگتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے تب تم خود کو کھو دیتے ہو۔ آخر کیوں یہ جملہ تمہاری زندگی میں اتنا بامعنی ہے؟ آخر کیوں تم خود کی پہچان کھوئے بیٹھے ہو؟ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، جو آج پہلو میں ہیں ان سے کل کو رابطہ نہ رہے تو کیا کرو گے؟ سب کو ذہن نشین کرتے کرتے خود کو بھول بیٹھے تو کیا کرو گے؟ تم اپنی ساری زندگی ان لوگوں کو خوش کرنے میں لگا دو گے، پھر بھی یہ اختتام میں ہمیشہ تم سے نہ خوشی ملیں گے۔ تم ہزاروں نیکیاں کر لو اور اپنی اچھائی کی دلیلیں دیتے رہو، مگر ایک دفعہ جو اگر خطا کر دی تو یہ تمہاری ہر اچھائی پر پانی پھیر دیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہیں یہ لوگ؟ کبھی خود سے سوال کرو کہ کیا خدا ہیں یہ لوگ؟ اور فرض کرو تم انہیں منا بھی لیتے ہو تو کب تک یہ تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہ آج ہیں اور کل نہیں۔ اختتام میں تمہارے پاس تمہاری ذات کے علاوہ تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ تو بتاؤ پھر، اگر تم خود ہی روٹھ گئے خود سے تو کیا پلٹ کر تھامیں گے تمہیں یہ لوگ جو تمہیں چین سے جینے نہیں دیتے؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے مرنے پہ روئیں گے یہ لوگ؟ چھوڑ دو پھر اس بات کی فکر کہ کیا کہیں گے یہ لوگ۔ اپنے لیے جیو۔ خدا بننے کا بھلے لاکھ دعویٰ کریں مگر خدا نہ بن پائیں گے یہ لوگ۔ تمہارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، تمہیں کسی سے نہیں خود سے آگے نکلنا ہے۔ تم آزاد ہو، خدا را اب خود کو بھی آزاد کر دو۔ تو پھر یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے؟ اپنے اس تھکے ہوئے دل کو بتا دو کہ اللہ نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ لوگ جو کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی سناتے رہیں، اللہ نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ کن لکھ دیا ہے مقدر میں، اس نے تمہاری دعاؤں کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ تو پھر یہاں لوگ کیا کہیں گے جب تم اس جملے کو اہمیت دینے لگتے ہو تب تم خود کی تذلیل کرنے لگتے ہو۔ جب تم اس جملے کو یاد کرنے لگتے ہو تب تم خود کو بھول جاتے ہو۔ جب تم اس جملے کو تلاش کرنے لگتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے تب تم خود کو کھو دیتے ہو۔ آخر کیوں یہ جملہ تمہاری زندگی میں اتنا بامعنی ہے؟ آخر کیوں تم خود کی پہچان کھوئے بیٹھے ہو؟ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، جو آج پہلو میں ہیں ان سے کل کو رابطہ نہ رہے تو کیا کرو گے؟ سب کو ذہن نشین کرتے کرتے خود کو بھول بیٹھے تو کیا کرو گے؟ تم اپنی ساری زندگی ان لوگوں کو خوش کرنے میں لگا دو گے، پھر بھی یہ اختتام میں ہمیشہ تم سے نہ خوشی ملیں گے۔ تم ہزاروں نیکیاں کر لو اور اپنی اچھائی کی دلیلیں دیتے رہو، مگر ایک دفعہ جو اگر خطا کر دی تو یہ تمہاری ہر اچھائی پر پانی پھیر دیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہیں یہ لوگ؟ کبھی خود سے سوال کرو کہ کیا خدا ہیں یہ لوگ؟ اور فرض کرو تم انہیں منا بھی لیتے ہو تو کب تک یہ تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہ آج ہیں اور کل نہیں۔ اختتام میں تمہارے پاس تمہاری ذات کے علاوہ تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ تو بتاؤ پھر، اگر تم خود ہی روٹھ گئے خود سے تو کیا پلٹ کر تھامیں گے تمہیں یہ لوگ جو تمہیں چین سے جینے نہیں دیتے؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے مرنے پہ روئیں گے یہ لوگ؟ چھوڑ دو پھر اس بات کی فکر کہ کیا کہیں گے یہ لوگ۔ اپنے لیے جیو۔ خدا بننے کا بھلے لاکھ دعویٰ کریں مگر خدا نہ بن پائیں گے یہ لوگ۔ تمہارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، تمہیں کسی سے نہیں خود سے آگے نکلنا ہے۔ تم آزاد ہو، خدا را اب خود کو بھی آزاد کر دو۔ یہاں تک پہنچنے کا سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ہر قدم پہ ایک نئی ٹھوکر لگی،
اور ہر سانس پہ ایک نیا درد سا لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو نصیب کے پیچھے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ نادانیوں کی آڑ میں نہ جانے خود کو کتنی دفعہ توڑ ڈالا۔ سکون کی تلاش میں بہت دور تلک گیا، مگر سب کچھ پا کر بھی کہیں سکون نہ ملا۔ سب کچھ جھولی میں بھر کر بھی سب خالی لگتا تھا، ایسے جیسے ریت کو ہاتھ میں تھام کر بھی ہتھیلی خالی رہتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جو دل کو چاہیے تھا وہ پا کر بھی روح بے سکون تھی۔ جب تک میری امیدیں لوگوں سے وابستہ رہیں تب تک میں اذیت میں رہا، مگر جب میں نے انہی امیدوں کو اللہ سے وابستہ کر لیا تو پھر اس نے مجھے نا امید نہیں رہنے دیا۔ اس نے پھر مجھے وہاں سے عطا کیا جہاں سے مجھے عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے تھے۔ پھر اس نے مجھ تک اپنی مدد وہاں سے بھیجی جہاں سے میں ہمت ہار کر واپس لوٹ آیا تھا۔ اور جب میں نے اللہ کو پا لیا تب مجھے سمجھ آئی کہ زندگی تو بہت آسان تھی۔ پھر میں نے اللہ کو کھوجنا شروع کیا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے مجھے اس کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑا، نہ مجھے اسے پکارنا پڑا۔ میں نے بس اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور ہر جگہ بس وہی دکھائی دیا۔ اس کے لیے تو مجھے کوئی جتن نہیں کرنا پڑا، بس میں نے جستجو کی اس کی اور وہ مجھے میرے روبرو مل گیا۔ اور جب میں نے اللہ کو پا لیا تب مجھے سمجھ آئی کہ زندگی تو بہت آسان تھی، مشکل تو بس میں نے اسے بنا رکھا تھا، ان کو منانے کی چاہ میں جو اللہ سے بھی راضی نہیں ہوتے۔ تب مجھ پہ میری بے سکونی کی تمام وجوہات کے راز کھول دیے گئے، اور پھر میں نے بھاگنا چھوڑ دیا، لوگوں کے پیچھے بھی اور نصیب کے پیچھے بھی۔ اب مجھے وہ باتیں نہیں ستاتی جو پہلے ستایا کرتی تھی۔ اب میں نے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ تم ایک چیز کے چھن جانے پر ساری امیدیں چھوڑ بیٹھے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ اس کی جگہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ توکل رکھو اور اس بات کی فکر مت کرو کہ جو مانگ رہے ہو وہ ملے گا کیسے، بلکہ اس بات کا یقین رکھو کہ جو مانگ رہے ہو وہ اللہ ضرور دے گا۔ طریقے اور ذریعے اس پر چھوڑ دو، پھر دیکھنا ہر لمحہ قبولیت کا منظر بن جائے گا۔ صبر کرنا کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، مگر جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ اس کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا مشکل یا پھر ناممکن نہیں ہے۔ قبولیت کے لیے تو بس ایک مخلص دل اور تڑپتی ہوئی دعا ہی کافی ہے، اور جب دعائیں اپنے رنگ دکھاتی ہیں تو کوئی بھی منظر پھر بے رنگ نہیں رہتا۔ اللہ آغاز سے پہلے اختتام کا منصوبہ بناتا ہے، جیسے اس نے کائنات کو بنانے سے پہلے ہی اسے ختم کر دینے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ تو پھر تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ تم سے بے خبر ہے، یا وہ تمہاری کہانی کو یوں ہی آدھا ادھورا چھوڑ دے گا؟ تم آج جہاں ہو وہ بھی اس کی منصوبہ سازی کا حصہ ہے، اور اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے بس آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یہ تو وہ معاملات ہیں جو تمہارے سامنے ہیں، ابھی تمہیں ان معاملات کو تو پتہ ہی نہیں جو اس نے تمہیں بتائے بغیر ہی سنبھال رکھے ہیں۔ اللہ ہمیشہ مختلف ذریعوں سے تمہاری مدد کرتا ہے، اور ان ذریعوں کو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ بس جب تم صبر کر لیتے ہو تب وہ تمہاری غیب سے یوں مدد کرتا ہے کہ تم خود بھی سمجھ نہیں پاتے، اور حالات دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتے ہیں۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ تو کن کہتا ہے اور موسم پلک جھپکتے ہی بدل جاتے ہیں۔ بس یوں ہی وہ کن کہے گا
اور یہ غم کا موسم بھی بدل جائے گا۔ وہ تمہیں اس لیے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ جاؤ، اور جب تم اس سے جڑ جاتے ہو تو پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہتر بن کر آئے گا۔ اور یاد رکھنا، اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا کا ہے، اور جو رہتا ہی دل میں ہے۔ اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو، جو بھی چاہیے اس کے لیے اس سے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت اور طرف دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں۔ اور جب تم اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ جب تم خود کو مکمل سمجھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو تب وہ تم سے وابستہ کسی ایسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ تم اس کی محبت کے رنگوں میں رنگنے کی کوشش تو کرو، پھر وہ تمہیں ان رنگوں سے محبت کرنا بھی سکھا دے گا۔ وہ زمین والوں کی بھیڑ میں تمہیں پھنساتا صرف اس لیے ہے تاکہ تم مدد کے لیے اس کو بار بار پکارو اور وہ تمہیں سنتا رہے۔ تم جو سب کے سامنے پھیلاتے ہو اس جھولی کو صرف اللہ کے سامنے پھیلا کر دیکھو۔ بس ایک وہی ہے جو اسے بھر سکتا ہے۔ کرم کرنا اور بھرم رکھنا اسے خوب آتا ہے، اور جب وہ مہربان ہوتا ہے تب وہ ساری حقیقتیں تم پر عیاں کر دیتا ہے۔ پھر وہ یا تو تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے
یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ بس یقین کی پٹی ان آنکھوں پہ باندھ کر اس کے منتخب راستوں پر چل دو، پھر دیکھو اس کے ایک کن سے ہوتا کیا کیا ہے۔ اس کے معاملات بس وہی جان سکتا ہے۔ اس کے منصوبے تمہاری سوچ کے دائروں سے بہت وسیع ہیں۔ وہ تم پر سارے دروازے بند نہیں کرتا۔ اگر وہ تمہارے روبرو موجود دروازہ بند کرتا ہے تو وہ تمہارے پہلو میں موجود دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، بس تم دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ دعائیں پہلے قبول کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے۔ جب وہ مان جاتا ہے تب وہ تمہارے دل میں بھی اس کو منانے والی ساری ترکیبیں ڈال دیتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے پاس ہے۔ تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ ہر وہ آنسو جو تم نے اس کی رضا کے لیے پلکوں پہ ہی ثبت کر لیا، اللہ تمہارے ہر اس سسکتے ہوئے راز کا حساب اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ تو پھر یہ نا امیدی کیسی ہے؟ جو لیتا ہے وہ دوبارہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ راستے بھلے ہی وہ نہ ہوں جن کا انتخاب تم نے کیا تھا، مگر توکل رکھو، اللہ تمہیں انہی منزلوں تک لے جائے گا جن تک پہنچنے کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو۔ تمہاری ہر دعا تمہاری چاہت سے تمہارا ایک قدم کا فاصلہ کم کر دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے جسے ناممکن سمجھ بیٹھے ہو اس سے صرف ایک قدم کا فاصلہ ہی باقی ہو۔ اللہ تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تم خود ہی نا امید ہو کر واپس لوٹ آتے ہو، کیونکہ تم انتظار نہیں کرتے ہو۔ وہ انتظار کے ذریعے تمہارا یقین آزماتا ہے کہ کیا اس کے ارادوں کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی اس کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کی ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ بس کبھی کبھار وہ تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے تمہاری سب سے پیاری چیز کو تم سے عارضی طور پر دور کر دیتا ہے۔ جس نے اس مٹھی کو بنایا ہی بھرنے کے لیے ہے، وہ اسے خالی بھی پھر کبھی نہیں رہنے دے گا۔ کبھی زندگی بھر کی ریاضتیں رائے گاں جاتی ہیں اور کبھی لمحے صدیوں کو جنم دے دیا کرتے ہیں۔ کبھی سمندر کی موجیں ساحل سے زندگی چھین کر لے جاتی ہیں اور کبھی مچھلی پیغمبر کو ساحل پر زندہ اگل دیتی ہے۔ کبھی اہل علم کی ہزار دلیلیں پتھر دور کے انسان کو غار سے نہیں نکال پاتی، اور کبھی کسی فقیر کی ایک صدا افکار کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ مالک کائنات کے بھی اپنے ہی رنگ ہیں، اپنے ہی معاملات ہیں، جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔
جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو۔ پھر بھلے یہ تمہارا وجود کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو، مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرتا۔ وہ جبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو۔ پھر بھلے یہ تمہارا وجود کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو، مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرتا۔ وہ جبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے بلکہ سجدوں کو تم تک لایا جاتا ہے، اور وہ تمہیں دعا کی ہمت اور صبر کا حوصلہ تبھی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر رضا پہ حکم کن فرما دیتا ہے۔ تم اس کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی محبت کے لیے خود تمہیں چنتا ہے۔ یہی اس کی محبت ہے کہ جب کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے تب وہ خود تک آنے والے ہر دروازے کو اس پر کھول دیتا ہے۔ جیسے وہ سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ وہ تمہیں پرسکون نیند سے پہلے جگاتا ہے، پھر معجزوں سے تمہاری من پسند چیز تم تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں اپنے منصوبوں سے گزار کر ہی تمہارے منصوبوں تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں ڈال کر ممکن کے ذریعے بناتا ہے۔ یہی اس کی مہمان نوازی کا انداز ہے کہ جب کوئی اس کی چوکھٹ پر تھک کر ٹھہر جاتا ہے تب وہ اسے خود میں پناہ دے دیتا ہے۔ جب وہ رات کے آخری پہر
تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب چار سو خون کی صدائیں گونجتی ہیں۔ جو دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب ہی تمہیں نہیں دے پاتا۔ تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے، تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو، اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو۔ تمہارے نصیب سے تمہاری چاہت تک کا جو ایک مختصر سا فاصلہ ہے وہ دعا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی اختتام میں تمہارے لیے ان دروازوں کو کھول دیتی ہیں جنہیں ناممکن سمجھ کر تم ان پہ دستک دینا بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا، اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ کچھ چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، مگر جب تم انہیں سمجھ جاتے ہو تو تم جان جاتے ہو کہ اس چیز کے دیر سے ملنے میں کتنی ان گنت مصلحتیں تھیں۔ جب تم دعا کے ذریعے اپنا پہلا قدم اللہ کی جانب بڑھاتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور پھر تمہیں قبولیت کے لیے تب تک انتظار کرواتا ہے جب تک تم روز تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتے، اور پھر تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان منزلوں تک لے جائیں گی جن تک پہنچنے کا نہ تم نے کبھی تصور کیا ہوگا اور نہ ہی گمان۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک بھی پتا ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں
باتوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ یقین رکھو کہ جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے فوراً نہ ملیں، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے جو دعا ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دی وہی قبولیت کی دعا ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ معجزے تمہاری ایک آخری دعا کے منتظر ہوں۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کون کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔ تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ جو کام تمہارے لیے مشکل ہے وہ کسی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمزور تم ہو، تمہارا رب نہیں، اور مقدر کے سامنے تم بے بس ہو، تمہارا رب نہیں۔ وہ تو بس تمہاری دعا کا منتظر ہوتا ہے کہ تم مانگو اور وہ تمہیں فوراً عطا کر دے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ دعا تمہاری نم آنکھ کو پھر سے ہنسا سکتی ہے، دعا اندھے کنویں میں بھی روشنی لا سکتی ہے، دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشارے پہ بجھا سکتی ہے، دعا تڑپتے ہوئے ہر گماں کو یقین بنا سکتی ہے، دعا وہ صبر کا دریا ہے جو ہر پیاس بجھا سکتی ہے، دعا بغیر لفظوں کے اللہ کو دل کا حال سنا سکتی ہے، دعا بچھڑ جانے والوں کو دوبارہ ملا سکتی ہے، دعا بند راستوں سے ہی نیا راستہ بنا سکتی ہے، دعا تمہاری چاہت کا تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے، جو نامکمل ہیں ان کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہے، دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے، جو تکلیف دیتا ہے تمہیں ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے، دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے، دعا جو چھن گیا ہو اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے، دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے، دعا بکھرے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا، اور توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بری ہے۔ اس کا ایک کون تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم ہر زخم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ جس نے صرف 6 دنوں میں زمین اور آسمان اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے
تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے، اس مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی اور سے نہیں کہیں۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیات کو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے، وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو پھر کیوں ان کے لیے خود کو ہلکان کر رکھا ہے جو چھوڑ کر چلے گئے تمہیں؟ تم اس کے لیے جیو جو اب تک تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ چلنے کو آمادہ نہیں ہوتا تو اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چل دو۔ جب تم اللہ کے لیے اپنی پسند کو قربان کر دیتے ہو تب وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند کا حصہ بنا لیتا ہے۔ تو پھر بتاؤ، جو اس کا حصہ ہو وہ کیسے کھو سکتا ہے؟ جس قصے سے اس کی وابستگی ہو وہ کیسے پھر ادھورا رہ سکتا ہے؟ جب تم اپنی پسند کے راستوں پر چل کر نتیجہ دیکھ لیتے ہو تو زندگی سے خفا ہونے کی بجائے اللہ کی پسند کے راستوں پر چل دیا کرو، کیونکہ جو راستے وہ تمہارے لیے چنتا ہے وہ تمہارے منتخب کیے گئے ہزاروں راستوں سے بہتر ہوتا ہے، اور جس منزل تک وہ تمہیں لے کر جاتا ہے اس تک تم اس کی مدد کے بغیر کبھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیات کو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے، وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔